السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ جنگ کے حالات میں اصل میں پٹرول میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کبھی پٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جو جنگ سے پہلے کے حالات تھے جس پہ پٹرول مل رہا تھا، اس سے پٹرول اور ڈیزل دونوں کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا طوفان سا آیا ہوا ہے ملک میں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ سے چاہیے تھا اسلامی نقطہ نظر سے کہ یہ جو ہمارے تاجر حضرات ہماری عوام کے ساتھ کرتے ہیں کہ پٹرول اگر تھوڑا سا بھی بڑھا ہے تو ہر چیز کا ریٹ اسی حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اسلام کیا ہمیں رہنمائی دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اچھا موضوع چھیڑا ہے، اس پر مجھے کافی تکلیف بھی ہوتی ہے حالات دیکھ کر۔ باقی ملکوں میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا۔ ہم قوم من حیث القوم بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے۔ صحیح بات۔ ہم حکمرانوں پر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ان کو حکمرانوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جی کرپشن کرتے ہیں یہ، تو حالانکہ ہمارا عام آدمی بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے اور ان سے زیادہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ میں سادہ سی مثال دوں، حکومت ظاہر ہے جنگ ہوئی سب کے سامنے ہے، ریزرو پہلے پڑے تھے، وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پیچھے تو پٹرول تو پہلے موجود تھا، آپ نے اس کو کیوں مہنگا کر دیا؟ حکومت کے اپنے کوئی معاملات ہوتے ہوں گے، میں اس پر نہیں آتا۔ اس کے پٹرول ہمارا بڑھ گیا، 100 روپے کی لیٹر بڑھ گیا جنگ کی وجہ سے، حکومت نے بڑھا دیا۔ اب میں ایک سبزی فروش ہوں، اب میں سبزی لینے جاتا ہوں، میرا پٹرول جو لگتا تھا پہلے فرض کیا میں 100 روپے میں منڈی جا کر کھا جاتا، اب میں 200 روپے میں جا کر آ گیا، یہی ہوا نا؟ صحیح بات۔ 200 روپے میں گیا، پہلے جو میں پوری سبزی پر خرچہ 100 روپے کا ڈالتا تھا، اب میں پوری سبزی پر اگر خرچہ 200 روپے کا ڈالا تو ٹماٹر فرض کیا 10 روپے کلو تھے تو میں سے 11 روپے کلو کر دوں۔ بالکل جی میں اسی موٹر سائیکل پر صرف 1 کلو ٹماٹر بدی لے کر آیا رہا، میں کو 10 کلو لایا ہوں گا، 5 کلو لایا ہوں گا، جیسے وہ چینی رکشے ہوتے ہیں، تو پورا ایک اگر اس کو آپ ایمانداری سے اسی جو پٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس کو تقسیم کریں تو پر کے جی شاید وہ 8 آنے بھی نہ بڑھے۔ بالکل۔ چلو ہم سپوز کر لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1 روپے بڑھ گیا، لیکن یہ عملاً کیا ہوا؟ میں ایک مکان تعمیر کروا رہا ہوں، ریت کی ریڈی جو 800 روپے کی تھی اب یقین کریں اس پر 1700 روپے کی۔ اللہ، یعنی ہم عوام حکومت کو روتے ہیں کہ جی آپ نے 100 روپے پٹرول بڑھا دیا، فرض کیا 260 روپے تھا، آپ نے 360 کر دیا، انہوں نے 260 کو جی 520 تو نہیں کیا نا، تو ڈبل 520 روپے بنتا ہے نا۔ صحیح بات۔ جبکہ آپ نے ریڈی جو 800 کی تھی وہ 1700 کی کر دی، 8 دونی 16 ڈبل بڑھا کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اگر آپ حکومت کو 10 گالیاں دینی ہے تو آپ کو تو 1000 گالیاں پڑنی چاہیے۔ صحیح بات۔ اور ہوتا کیا ہے جی، اور چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ سوال ہے کہ آپ ایک علاقے کے اندر فرض کیا اینٹیں بیچنے والے یا ریت بیچنے والے 5 دکانیں، آپ نے صبح اٹھ کر فیصلہ کیا، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی جو ریت کی ریڈی ہم 800 کی دے رہے تھے اب ہم 1700 کی دیں گے، میرے جیسا آدمی مجبور ہے، میں تو گھر بنا رہا ہوں، تو وہ اس کا کوئی تک بنتی ہے، یہ شرعاً حرام ہے، یہ ناجائز منافع اسی کو تو کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی، سبزی کی مثال دی، آپ کرایوں کو لے لیں، ایک بس فرض کیا لاہور سے ملتان آتی ہے تو 100 روپیہ فی لیٹر اگر بڑا پٹرول، تو اگر آپ کرایہ لے رہے تھے ملتان سے، لاہور سے ملتان کا 3000 بس، اس کو آپ سواریوں پہ تقسیم کریں اور اس میں باقی جو مہنگی چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ڈال لیں بے شک۔ جی اب مجھے دہی جو 100 روپے کلو ملتا تھا وہ میں نے اب 130 روپے کلو لینا ہے، اور وہ بھی وہ ظلم کر چکا ہے، وہ 100 کو 200 پہ لے جا چکا ہے۔ بعض لوگ ریٹ بڑھاتے ہیں مجبوراً، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو اس معاشرے میں زندہ رہنا، لیکن وہ جو کرایہ آپ 3000 سے یکدم 4500 کر دے فی سواری، تو حکومت نے اگر پٹرول پر 100 روپیہ کما لیا زیادہ، آپ نے تو ایک ہی سواری پر 1500 روپیہ کما لیا، اور کل سواریوں پر کتنا بن گیا؟ اور اب ہم روتے ہیں کہ یہ حکومت، یہ ہم ساری ایسے ہیں۔ میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ اتنا ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اب دکانوں پر جائیں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اب وہ ملاوٹ کرنے والوں کو فرد ہی ہے نا پہلے۔ اب ایک آدمی نے گائے ذبح کی اور پائپ لگا کر اس میں جو پانی بھر دیا ہے، اس کو کس نے کہا بھی تجھے کس نے مجبور کیا کہ یہ بےمانی کر رہا ہے نا، جبکہ وہ پہلے ہی معقول ریٹ لے رہا ہے۔ بالکل جیسے پٹرول پمپ والے کئی بعض اوقات ہم نے سنا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک تو آپ نے 100 روپے ریٹ بڑھا دیا، چلو ٹھیک ہے،
اس کے بعد کو آپ پورا لیٹر بھی نہیں ڈال اور رہے, پیمانے میں بھی گڑبڑ ہے. پیمانے میں بھی گڑبڑ ہے. اب اس کو آپ کیا جواز. اچھا جب پیٹرول نہیں بڑھا ہوا تب آپ ایمانداری کر رہے تھے, صحیح بات. تب بھی تو یہ بیماری کر رہے. تو یہ قوم سے میری اپیل ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں, کم از کم اپنی ذات تک تو صحیح چلے نا. بالکل. جب ایک ایک فرد اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا انشاءاللہ سارے صحیح ہو جائیں گے. اور پھر اس سارے سسٹم میں, مہنگائی کے سسٹم میں پستا فقط تنخواہ دار طبقہ ہے. بالکل. باقی مثلا ایک مزدور ہے, کاریگر ہے, وہ دیہڑی لے رہا ہے 1000 روپے, مہنگائی اس نے 1200 کر دی, اس کو تو کوئی فرق نہ پڑا, اس نے تو ریٹ بڑھا دیا. اس نے ریٹ بڑھا کے سبزی والے کو منڈی سے مہنگا ملا, اس نے آگے مہنگا بیچ دیا, اس کو فرق نہ پڑا. تاجر کو, دکاندار کو, مزدور کو حتیٰ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ جس کی تنخواہ 20,000 تھی وہ اب بھی 20,000 ہی لے. اب اس کا پہلے بجٹ تھا کہ وہ بچوں کو اس کے پسند کر کے کچھ کر لیتا تھا, اب اس کو پیٹ پالنا مسئلہ ہو. اصل میں طبقہ یہ پستا ہے جو تنخواہ دار تھا, وہ چھوٹا تنخواہ دار ہے یا بڑا تنخواہ. میری قوم سے اپیل ہے کہ کچھ تو سوچیں, اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو اپنے اندر وہ اعمال کو خام خانہ ڈالیں جو ہمیں گھر میں مجھے پتا ہے کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں. لوگ آتے دعا کریں مول صاحب یعنی بچے نافرمان ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, برکت کہاں سے؟ اپنے ہاتھ سے تو میں نے برکت بیڑا کر دیا, اور پھر برکت کی دعائیں کرتے تھے. اور آج بھی میرا یہ ماننا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل 100% ایمانداری پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو چلا رہے ہیں, ان کا بھی گھر چل رہا ہے, ان کے بھی بچے پل رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بے ایمانی کر کے بس ایک وقتی ایک ہمیں لگتا ہے کہ شاید میں نے پیسے زیادہ سمیٹ, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس بے ایمانی کے پیسے سے مجھے بیماری بھی اللہ نے فلاں لگا دی. عام بندہ ہے جو ایمانداری سے چل رہا ہے, اس کو اللہ بیماری نہیں لگا کے. بالکل یہ سوچنے کی چیز ہے نا, یہ ہے ہمارے معاشرے میں. ایمانداری کی قیمت ختم نہیں ہوئی, اس کو اپنانے والے کم ہو گئے ہیں بس. ورنہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام, اس میں برکات اور خیرات ہی خیرات. ہاں من حیث المجموع قوم, اب یہ بھی غلط ہے کہ یہ دوسرا بے ایمانی کر رہا ہے میں بھی کروں گا. ایک آدمی نے اگر اپنے آپ اپنے وجود کو آگ لگا دی ہے تو کیا یہ عقل مند ہے کہ آپ بھی آگ لگائیں؟ کہ اس نے آگ لگا رہا ہے کہ میں بھی آگ لگاؤں گا. وہ آدمی گٹر میں گرا ہے میں بھی گروں گا, یہ تو ویسی اور بے وقوفی ہے. اگر آپ ایمانداری پر چلنا چاہتے ہیں اور پھر یہ بیمانی اس لیے کرتے ہیں یار دوسرے بھی تو کر رہے ہیں, رشوت کے بغیر گزارا بھی ہمارا تو ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کبھی رشوت نہیں دی. اور اگر کہیں مجبوراً دینی پڑے, آپ مفتی سے پوچھ لیں کہ اپنا حق لینے کے لیے اگر افسر جائز حق ہے آپ کا. ایک ہے یہ کہ میرا بیٹا قابل ہی نہیں ہے, اس کو میں نوکری دلوا رہا ہوں, 2 لاکھ میں نے رشوت دے کے حقدار کا حق مارا, یہ تو حرام ہے قطع. لیکن اگر بیٹا میرا حقدار ہے اور 2 لاکھ بھی دیے بغیر نہیں گزارا ہو رہا, اب میں گناہگار نہیں ہوں گا, 2 لاکھ افسر گناہگار ہوگا. لیکن ہم یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں, ہم تو اسی تنور میں کود گئے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی بن رہی ہے کہ میں ایک آدمی کی انگلی کاٹ رہا ہوں, دوسرا دوسرے کا کان کاٹ رہا ہے, وہ تیسرے کا ناک کاٹ رہا ہے, اور ہم سارے شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ طوفان مچا ہوا ہے, جی بے برکتیاں ہیں, ظلم ہے, تشدد ہے. ہم خود کر رہے ہیں ظلم تشدد, اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ظلم اور تشدد. صحیح بات. معاشرے کی اصلاح پورا معاشرہ نہیں آپ ٹھیک کر سکتے, آپ خود ٹھیک ہو جائیں. حتی امکان کوشش کریں, انشاءاللہ برکت تو اللہ تک کی طرف سے اور برکت آتی ہے. سچائی ہمیشہ دیکھیں. آپ سچائی سے مجھے یاد ہے انڈیا نے کس طرح جھوٹ بولا, اب لعنت اسی پہ پڑ گئی کہ جگہ جھوٹ, ان کی ان کی سچی بات کا بھی اعتبار ختم ہو گیا. اسی طرح جو ہے نا اگر ہم یہ فراڈ میں, جھوٹ میں, رشوت میں جائیں گے, ہماری اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, اللہ کے ہمیں مجرم ہوں گے. ایمانداری کی طرف ہمیں آنا چاہیے, اسی میں خیر ہوتا ہے. انشاءاللہ. بڑی مہربانی مولانا صاحب.